یہ لیبارٹری کا سسٹم جو ہے. اب اس میں مطلب پاکستان میں دیکھیں ہر چیز میرا ایک کانسپریسی آ جاتی ہے. اب ہم جب کے پی جاتے ہیں یا پھر پنجاب والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو جو اندرون علاقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نقلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کا سیمپل لے کے کسی اور کا سیمپل لے آتے ہیں, یا اٹس ناٹ 100% کریکٹ, تو یہ اپنی دوائیاں بیچنی ہے آخر میں, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح نا. لیکن چلے اگر ہم اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں, اس چیز کو آپ مانتی ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آر دے 100% ایکوریٹ, اور اس میں مطلب روم فار ایرر ڈز اٹ ایگزسٹ؟ آف کورس نتھنگ از 100% ایکوریٹ پیتھولوجی میں تو اسپیسیفکلی, اور اٹ از اے میتھ کہ اگر آپ کی ایک چیز آ گئی تو دیٹ از 100% کریکٹ. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں مشین بھی اکثر مطلب جو مشینری والے ٹیسٹ ہے, جس طرح اسپیشل کیمسٹری, روٹین کیمسٹری آئی ہے, وہ اس میں بھی کبھی کبھی اتنا ایرر آ جاتا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں. جس طرح اس دن میرے پاس ایک چھوٹے بچے کا HbA1c کا ٹیسٹ آیا تھا جو کہ ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس کے لیے, اور میرے اسٹاف نے مجھے کہا کہ میڈم ان کا تو 12 HbA1c آ گیا, نارمل از بلو 6. تو میں نے کہا اتنے چھوٹے بچے کا 12 HbA1c, ہم نے ہمارے پاس موسٹلی لیبس میں آپ کے پاس 2 ٹائپ کے مشینز ہوتے ہیں ہر اس کے لیے ایز اے بیک اپ مشین. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہی سیمپل دوسرے مشین پہ رن کر لیتے ہیں اگر وہاں پہ بھی وہ رزلٹ آ رہا ہو. دوسرا یہ کہ ہم کنٹرول رن کرتے ہیں کہ ایک تو آپ جب لیب میں گئے کوالٹی کنٹرول, جس طرح میں مارننگ میں جاتی ہوں, میں اب سارے مشینوں کا کوالٹی کنٹرول دیکھ لیتی ہوں کہ کنٹرولز رن ہوئے ہیں. کنٹرولز ایک نون سیمپل ہوتا ہے جو کہ ہم رن کرتے ہیں, اور اس کی جو ویلیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مشین از ورکنگ پراپرلی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایرر کا چانس از 100% دیر, اس لیے اس کی کانسٹنٹ سپرویژن از ویری ویری امپورٹنٹ. پیتھولوجسٹ کا ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو لیب اسٹاف ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی, اس نے ٹیسٹ لگا دیا, جو بھی رپورٹ آئی اس نے دے دی. یہ پیتھولوجسٹ کا کام ہے ہر رپورٹ کو ویریفائی کرنا کہ یہ اس ایج کے لیے اس کی کلینکل انفارمیشن کے ساتھ یہ رپورٹ جا بھی رہی ہے کہ نہیں, کہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ ریپیٹ کرنا ہے, کہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ آپ نے پیشنٹ کو بلا کے دوبارہ فریش سیمپل لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم سیمپل ملٹیپل مشینوں پہ رن کرتے ہو اور ہر ایک پہ غلط آ رہا ہوتا ہے. اس میں سیمپل لیتے ہوئے کوئی ایرر ہوا ہے, غلط ٹیوب میں لیا گیا ہے, ٹیوب کی ٹیوب ہر لیب ٹیسٹ ایک اسپیسیفک ٹیوب میں لیا جاتا ہے, پھر اس کا ایک اسٹوریج ٹیکنیک ہوتا ہے, ٹیسٹ جلدی نہیں ہوا. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم پری لیب اور ڈیورنگ پروسیجر اور پوسٹ پروسیجر, تو اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں اور یہ ہم ڈیلی بیسس پہ انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک اچھے پڑھے لکھے پیتھولوجسٹ کا لیب میں ہونا بہت ضروری ہے. آج کل تو ہر بندے نے لیب کھولی ہوئی ہوتی ہے, اور لیب ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو الف بے نہیں پتہ ہوتا, اور بس مشینیں رکھ کے ان کو ری ایجنٹ اینڈ رینٹل بیسس پہ کمپنی والے لا کے مشینیں رکھ دیتے ہیں اور دھڑا دھڑ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں یا ٹیکنیشینز پہ جس طرح سٹیز ہے فار ایگزامپل, ہمارے تو ریگولر چیکس ہوتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کمیشن جس طرح ہمارے سارے لیبس میں ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں. ہم MSDS لائک پراپر سسٹم فالو کرتے ہیں. ہمارے اپنے انڈیکیٹرز, اپنی فائلز, اپنا ریکارڈ ہوتا ہے, اپنا ڈیٹا ہوتا ہے, اور آپ کے ورکنگ آورز وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں کے لیے پیتھولوجسٹ کام کر رہے ہیں اور کہاں کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی. فار ایگزامپل اگر ہیماٹولوجسٹ نہیں ہے تو آپ بلڈ بینک رن نہیں کر سکتے, اور بڑے اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں اور ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چیک ان بیلنس ہے لیکن پیریفریز میں نہیں ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. پیریفریز میں اس طرح چیک ان بیلنس نہیں ہے. پر یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی, کافی خطرناک, کیونکہ یہ تو کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی بات ہو گئی نا کسی کو. کیونکہ لیب ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی پہ آپ کا فردر ڈائگنوسس ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس بچے کو 12 HbA1c کی رپورٹ دے دیتی تو ڈاکٹر تو پینک کر کے اس کو رائٹ اوے انسولین, اورل ہائپوگلائسیمس اور کس کس چیز پہ ڈال دیتا, اور وہ ہائپوگلائسیمیا سے ہی بیچارہ مر جاتا. بچہ ٹھیک تھا؟ ہاں بچہ ٹھیک تھا, وہ ٹیسٹ ہم نے ریپیٹ کیا. بہت خطرناک تھا بہت, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن یہ اگر آپ نہ ہوتی, مطلب ایک پیتھولوجسٹ نہ ہوتا, بالکل, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اور ڈیڈیکیشن بھی آپ کی ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے, مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر ایک بچے کو ڈاکٹر نہیں بننا تو اس کو زبردستی نہ بنائیں. اگر وہ خود ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بنائیں, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی ڈاکٹرس ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ ماں باپ کی وجہ سے انہوں نے بیسک MBBS کیا ہوتا ہے اور ماں باپ کا فیملی بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں, اور دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا کوالٹی کنٹرول اور اینی تھنگ, بس وہ آٹو پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں تو بالکل یہ نہیں کروں گی. میں دیکھوں گی کہ میرے بچے میں وہ پوٹینشیل ہے کہ, کیونکہ میڈیکل ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے.